ہم مطلب کہتے ہیں کہ راہ گزر کو عذر نہ پہنچائی جائے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ دی جائے. اس میں مطلب سوشل میڈیا پہ پرینکس کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو تکلیف اور مطلب عذر مطلب پریشان کیا جاتا ہے. ایسے مطلب جو پرینکس آپ کے نزدیک ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جی، پرینکس تو اب کافی پالیسی ریوائز ہو چکی ہے. آج کل تو جتنے پرینکس آ رہے ہیں نا عموماً وہ پری پلان ہی ہوتے ہیں. وہ پہلے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوتا ہے، پہلے کچھ ہو گیا اور اس میں وہ تو جو کچھ کرتے ہیں وہ دل آزاری ہے اور حرام ہے. ایسا پرینک کرنا کہ جس میں کسی شخص کو شوق پہنچ سکتا ہے. ایک ہے مذاق کے طور پہ بات، مثلا جس طرح ہمارے ناظر علی بھائی ہیں، وہ پرانا ان کا ایک رکھا ہوا ہے پرینک. انہوں نے کیا تھا ایک کسائی کی دکان کے اوپر کہ وہ گوشت لینے جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے کتے گرا دو. اب اس کی وجہ سے کسی کا ہارٹ فیل نہیں ہو جانا، زیادہ وہ غصے میں آئے گا یار یہ کیا حرکت کر رہا ہوں میں تجھے یہ گوشت لینے، اس کو وہ انجوائے کر لیتے ہیں، بعد میں وہ معذرت کر لیتے ہیں. لیکن اب ایسا پرینک کرنا جس طرح انہوں نے ایک پرینک کیا جس میں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے کاغذ اٹھائے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی ہے اس کو کہتے ہیں جی جناب اس کی تو قسطیں رہتی ہیں، اس کا یہ ہے یہ ہوا. اب اس میں کوئی کمزور دل والا بندہ بھی ہو سکتا ہے. اس طرح کے پرینک نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کپڑے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی کپڑا لینے آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی گپ شپ فالتو کر دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کا ہارٹ فیلئر کا نہیں ہے. ہارٹ فیلئر کا وہاں ہوتا ہے جب آپ کسی کو کوئی ایسی خبر سناتے ہیں جو اتنی شاکنگ ہے کہ وہ بندہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اس قسم کے تو آپ معاملات نہیں کر سکتے. وہ تو دل دکھانے والا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے اور اللہ کے حضور اس کی سختی کے ساتھ پرسش ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا. ساری نیکیاں آپ نے گنوائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو دھمکایا، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، ٹھیک ہے، کسی کو ذہنی اذیت دی. دھمکانا جو ہے وہ ذہنی اذیت ہے نا. تو ایک ایک کر کے قیامت والے دن وہ اس کے اگینسٹ نیکیاں لے جائیں گے اس سے، کیونکہ آخرت کی کرنسی تو نیکیاں ہیں، اور اس کا نامہ مال خالی ہو جائے گا. ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے جس کا بدلہ اس نے دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا، اور اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اتنی نیکیاں لے جا کے بھی حقوق العباد کے معاملے میں وہ پھنس جائے گا. اس لیے یہ چیزیں بتانے کی ضرورت ہے. تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح وہ ایک غالباً گجرانوالا کے بھائی تھے، وہ جو کوئی بے پردہ عورت یا کوئی بچی گزرتی تھی اس کو وہ کہتے تھے یہ دوپٹہ لے لو. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اسلام میں. اس طریقے سے آپ نے کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کرنی ہے. اور لوگ اس وقت ہلا شیری اس کو دے رہے تھے کہ جی بڑا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان بے پردہ عورتوں کو. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہلا شیری دے رہے ہوں گے کہ جن کی اپنی بیویاں، جن کی اپنی بہنیں بھی پردہ نہیں کرتی ہوں گی. کیونکہ ہم دوسروں کے لیے جو مورل گراؤنڈ سیٹ کرتے ہیں نا خود اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر وہ پولیس والوں نے اس کو ہوا لگوائی ایک بار حوالات کی کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو اس نے پھر توبہ کی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس سے آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو کبھی یہ نہیں کیا، نہ آپ نے کسی کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کسی کو بے عزت کر کے. تو اسلام کی دعوت یہ ہے کہ آپ بات کریں گے، آپ کے سامنے کو سننا چاہتا ہے سنیں، نہیں سننا چاہتا ہے چلا جائے. آپ جا رہے ہیں اور میں آپ کو پیچھے جا کے سنا رہا ہوں، سرکار اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے زبردستی. یہی علماء کرتے ہیں. جمعے کا ٹائم 1:30 بجے ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں 1:15 تک مسجد خالی ہے، 1:20 پہ لوگ آنا شروع ہیں، 1:25 پہ مسجد بھر گئی ہے، لیکن نماز میں اب 5 منٹ رہ گئے ہیں. ان کے اندر کا غبار ابھی باقی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں 15 منٹ فالتو لگاؤں گا، آئے کیوں لیٹ ہیں. یار اگر کوئی بات تمہاری نہیں سننا چاہتا تم زبردستی اسے کیوں سناتے ہو؟ یہ تو پیغمبر کو اجازت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، اے نبی نصیحت صرف اس کو کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. نبی علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں تھی کہ آپ نے زبردستی کسی کو ٹھونس کے بات بتانی ہے. مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں کہ لوگ قبول نہیں کر رہے تو آپ ان کو زبردستی سنائیں گے. نہیں، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ صرف نصیحت اس کے لیے جو ڈر جائے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. باقی جو نئی بات سننا چاہتا چھوڑ دیں اسے. جب نبی کو یہ اجازت نہیں ہے تو یہ کون سے اسلام کے خدمت گزار نکلے ہوئے ہیں
کہ کوئی بیچارہ اعتکاف بیٹھ جائے تو فجر میں بھی درس، زہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، اس کا کیا قصور ہے؟ اور اعتکاف والوں کو تو سارے اتنی ڈرونی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اعتکاف والے اگر قیام اللیل میں نہ کھڑے ہوئے ہوں، او بندے جنہیں پورا سال نماز نہیں پڑھنی نا، وہ بھی اعتکاف والوں کے حجرے اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ اندر تو نہیں کوئی سوتے آ، انہوں اٹھا کے کہنے تو قیام وچ کھڑا ہو، نفلی عبادت کے اوپر اس کی مرضی. تراویح بھی نہ پڑھے کوئی، کیا مسئلہ ہے؟ صرف وہ 5 ٹائم کے فرض پڑھنے کا پابند ہے، وہ بھی آپ نے اس کو زبردستی نہیں کھڑا کرنا. تو اس طرح کا زبردستی کا اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے.